بھی مرتبہ پڑھو اس میں بہت ساری باتیں ہر وقت آدمی کو نہیں ملتی ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے، مومن ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان کس کو بولے گا؟ زندگی میں ہمیشہ ہم کچھ بھی کام کرتے رہتے ہیں، چاہے نماز ہو، دنیا کے کام ہو، کمائی کے کام ہو، آخرت کے کام ہو، کچھ بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیشہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عبادت میں نماز ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نماز ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قبول ہوگی ایسا بھی ہم امید رکھتے ہیں، قبول نہیں ہوگی اس کا بھی ڈر لگا رہتا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو کام کرتے ہیں ہم، تو یہ مکان خریدنا ہے، ایک مکان لینا ہے، تو مکان لینا یا نہیں لینا، لینے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں ڈر لگ رہا ہے۔ ہر چیز میں دو چیزیں ہمارے دل میں رہتی ہیں، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کام ہوگا یہ سمجھیں گے تو گویا کہ ہم امید رکھتے ہیں، ہاں یہ کام ہوگا، اور نہیں ہوگا بولے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ بھی پتہ نہیں یہ کام نہیں ہوا تو کیسا ہوگا۔ ہر چیز میں انسان کی ایسی کیفیت رہتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں اس روزہ ہمارا ہوگا، پورا قبول ہوگا کا، اس کی امید رکھتے ہیں، یا نہیں ہوگا اس ڈر بھی لگتا، پتہ نہیں ہم روزہ تو کر رہے، پتہ نہیں اللہ کہ یہ روزہ ہوتا یا نہیں ہوتا، ڈر بھی لگتا ہے۔ عبادت ہو یا دنیاوی زندگی کے معاملات ہو، سفر میں جانا ہے تو بھئی جانا اچھا ہے کیا یا نہیں جانا، دونوں چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں۔ جانا ہے تو یہ انسان کو امید ہے، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، اور نہیں جانا ہے تو یہ ڈر لگتا آدمی کو، ڈرتا آدمی کہ بھئی نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا، نہیں گئے تو نقصان ہو جائے گا، ڈرتا رہتا آدمی۔ ہمیشہ آدمی ہر چیز میں یا تو امید رکھتا یا تو ڈرتا۔ اس کا نام ایمان ہے، ایمان اس کو جو بولتے ہیں۔ اس میں ایمان کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اسی درمیان میں ایمان چلتا رہتا، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، آدمی کو خوف لگا رہتا۔ حدیث میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ہمارا ایمان خوف اور امید کے بیچ میں چلتا ہے۔ خوف بھی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوگا، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ بھئی ہوگا۔ یہ اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن اس میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، یہ یقین رکھنا، یہ یقین رکھیں تو انشاءاللہ کام ہو جاتا۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، چونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے دونوں چیزوں میں چلتا رہتا۔ تو اس میں ہم کو امید رکھنا کہ ہاں ہو جائے گا، یقین رکھنا، اس لیے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان دونوں میں پرورش پاتا رہتا۔ جیسے بچہ ہے، کبھی اس کو بیماری ہوتی، کبھی صحت رہتی، لیکن بچے کی پرورش ہوتی رہتی۔ اسی طریقے سے ایمان میں ہر چیز ہم کو شک بھی ہوتا اور یقین بھی ہوتا، دونوں چیزیں، لیکن پرورش ہوتی رہتی ایمان کی۔ تو پرورش کیسے ہوں گی؟ ذکر سے ہوں گی۔ جتنا ذکر اللہ کریں گے ایمان کی پرورش ہوتی رہے گی،
اور شک اور شبہ اور نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جائے گی۔ ذکر اللہ کرتے رہیں گے نا تو کوئی بھی چیز کام کرنے کا ہے تو آپ کا دل بولے گا فوراً کرنا ہے کرو، وہاں درمیان میں نہیں رہے گا آدمی، شک و شبہ میں نہیں پڑے گا۔ تو ابتدا میں ہمارا ایمان شک و شبہ میں رہتا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ذکر اللہ اگر کرتے رہیں گے نا تو کوئی بھی کام کریں گے آپ تو آپ کا دل بولے گا یہ کرنا ہے کرو، یا نہیں کرنا ہے وہ بھی دل بولے گا۔ یہ ایمان پرورش پاتا ہے سر، یہ بہت فائدے کی بات ہے، ورنہ ہر آدمی شک و شبہ میں پڑا رہتا ہے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ آئے گی چیز یا نہیں آئے گی، یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ شک و شبہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس درمیانی کیفیت کو ختم کر کے پرورش کیسے ہوں گی اس کی؟ ذکر اللہ سے۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا آدمی کو ہر چیز پر یقین حاصل ہو جائے گا۔ کرنا ہے تو بالکل کرے گا آدمی، نہیں کرنا ہے تو بالکل کرے گا نہیں، اس سے چلو ہٹو، اس سے بڑھو، اس سے نقصان ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، ہم گاڑی پہ سوار ہو رہے تھے، چلنے کا نا تو سوچتے رہے وہ، اس کے بعد فوراً بولے کہ نہیں چلنا، اتر جاؤ چلو، حالانکہ اس میں جگہ تھی، سب کچھ تھا۔ وہ بزرگ اہل اللہ میں سے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کا علم ان کو پہلے ہو گیا ہے ایمان کی طاقت سے، نہیں جانے کو بول کے وہ بھی انکار کر دیے۔ تو اس کا فائدہ کب معلوم ہوا؟ بعد میں جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جب پتہ چلا۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ ایمان کی طاقت سے، ذکر اللہ سے۔ ذکر اللہ کرنے سے آدمی کو صحیح رخ پر فیصلہ کر لیتا، جس سے فائدہ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ کر دیتا، اور جس سے نقصان ہونے والا ہے اس سے بچا دیتے۔ یہ فائدہ ہے ذکر اللہ کا۔ تو ہر وقت ذکر کرتے رہنا، اللہ 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 کا ذکر، اور یا جب موقع ملے قرآن پڑھتے رہنا۔ ذکر دو چیزوں کا نام ہے، اللہ اللہ بولنا یا اللہ کا کلام پڑھنا، دو چیزوں کا نام ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کوئی چیز نہیں، باقی سب وظیفے ہیں، معمولات ہیں۔ ذکر دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے خاموش بیٹھے بھی تو اللہ اللہ، یا اگر زبان نہیں بول رہی دل بولتا رہا اللہ اللہ، تو یہ ذکر اللہ ہے۔ اور اگر موقع ملے تو قرآن پڑھ لینا۔ تو میں جیسے مثال بتایا نا آپ کو کہ ہم گاڑی میں جانا نہیں جانا سوچ رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے بولے نہیں جانا، چلو ہٹو نکلو، حالانکہ جانے کا راستہ تھا، سب کچھ تھا، پیسے تھے سب۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ گاڑی آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ندی میں گر گئی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ جو بزرگ تھے ان کا ایمان درمیان میں نہیں تھا، یقین پہ آ گیا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تھا نہیں جانا۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی کام کرتے نا ہم لوگ اسی پریشانی میں رہتے، یہ دھندا کرنا کہ نہیں کرنا، یہ دکان چلانا کہ نہیں چلانا، یہ ذکر کرنا کہ نہیں کرنا، یہ گاڑی لینا کہ نہیں لینا، ہر وقت ایسا چلتا رہتا نا۔ تو اس میں فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے ذکر اللہ کرتے رہنا بس، تو جو فائدے کی چیز وہ ہو جائے گی۔ اگر فائدہ کرنے میں ہے تو فوراً دل میں اللہ کا حکم ڈال دیں گے کر دو، اور اگر نہیں کرنے میں ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے مت کرو، بچ جائے گا آدمی۔ یہ ہے ایمان اور اس کا فائدہ، سمجھے؟ سمجھ رہے کیا آپ لوگ؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ کے چلو، یہ ایمان اس کو بولتے ہیں۔ اور ایمان کی پرورش، جیسے بچہ کبھی بیمار بھی رہتا، کبھی صحت مند بھی رہتا۔ اب ہم فکر میں رہتے کہ بچہ بیمار ہو گیا، کیسا ہوگا کیا ہوگا، صحت مند ہو گیا
تو مطمئن ہو جاتے. تو درمیان میں رہتی کیفیت بچے کی. اب اس کی پرورش صحیح ہونا بچے کی. اسی طریقے سے ایمان کی پرورش ہوگی ذکر اللہ سے. بچے کی پرورش کیسی ہوں گی؟ اس کو کھلانا پلانا وقت پہ سلانا، سو پرورش بچے کی ہوتی. اسی طریقے سے ایمان کی پرورش بھی جو ہوتی، ہمیشہ ذکر اللہ کرتے رہنا، اللہ اللہ اللہ. آپ خود بخود حادثے سے بچ جاؤ گے. اب کسی جگہ جا رہے موٹر سائیکل پر، حادثہ ہونے والا ہوگا، اگر ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کو خود اللہ تعالیٰ اتار دے گا، مت جاؤ، گاڑی سے رکا دے گا. اور اگر فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا آپ کے دل میں، جاؤ نکل جاؤ. سمجھے؟ یہ دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. تو نفع نقصان، اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، سوچتا رہتا آدمی. ذکر اللہ کرتے رہو گے تو جو نفع کی چیز ہے وہ کرے گا آدمی، اور جو نقصان کی ہے اس سے بچ جائے گا. یہ ہے ایمان کی پرورش. تو اپنے ایمان کو شک و شبہ اور پریشانی سے بچانے کے واسطے ذکر اللہ کرتے رہنا ہمیشہ. اب ذکر اللہ کس سے کیا مطلب ہے؟ ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی پرورش میں اگر ذکر اللہ کرتے رہے تو ابتدا میں یہ رہتا ہے کہ آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رہتی ہے. بھئی یہ سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ میں جوتا پہنو، سیدھے پیر میں جوتا پہنو، پائے پیر سے پہلے نکالو. یہ سنتیں ہیں. سنتوں سے محبت ہونا یہ تصوف کی ابتدا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، سمجھے، داڑھی رکھتا ہے، صحیح کپڑے پہنتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا، جائز ناجائز کو سمجھتا، تو سمجھنا کہ اس کو حضور سے محبت ہو گئی. یہ ابتدا ہے، تصوف کی ابتدا ہے. ذکر اللہ کرتے رہو گے تو پھر انتہا کیا ہے تصوف کی انتہا؟ تصوف کی انتہا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا نور نظر آنا. بس نور خداوندی انسان کو حاصل ہو جانا. یہ آخری انتہا کی بات ہے. آخری تصوف کی انتہا یہ ہے. نور، اللہ کا نور حاصل ہوا تو ہر چیز دنیا کی حاصل ہو جاتی ہے، آخرت کی ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے. کبھی بھی زندگی ناکام نہیں ہوتی. اللہ کا نور حاصل. تو اللہ کا نور انبیاء کے بعد صحابہ کو حاصل تھا، تو ان سے کبھی ان کا معاملہ بگڑا نہیں، کامیاب رہے. اسی طریقے سے اولیاء اللہ، ان کی زندگی کبھی بھی نور خدا، نور حاصل ہوتا ہے، اللہ کا نور. تو یہ ذکر اللہ کرتے 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 آخری مرحلہ ہے. جب نور حاصل ہو گیا تو زندگی کامیاب ہو گئی، ہر چیز صحیح چلے گی. دل، دماغ، آنکھیں، بیماری سے بچے گا آدمی، مصیبتوں سے بچے گا، بلاؤں سے بچے گا، پریشانی سے بچے گا، اور ایک دم کامیاب زندگی رہے گی اگر اللہ کا نور حاصل ہو جائے. یہ نور کبھی کبھی ذکر میں بھی نظر آتا. آپ لوگ جب ذکر کرتے ہیں نا، کئی لوگ ایسے ہیں ذکر کرتے کرتے کبھی کبھی بولتے ہیں کہ ہم کو ایک نور نظر آیا. وہ اللہ کا نور ہے، وقتی طور سے نظر آتا، ہمیشہ نظر آنا. تو اتنا ذکر جاری رہنا، اللہ کا ذکر، اتنا ذکر جاری رہنا کہ نور ہمیشہ دائم قائم رہے اپنے اوپر، سر پہ، آنکھوں کے سامنے. تو اللہ کی ذات انسان کے دل سے تعلق رکھتی، پھر اس کے دل میں اللہ کی ذات بڑھ جاتی، اور دل 24 گھنٹے ذکر کرتا. دل ہی نہیں، پورا جسم بھی ذکر کرتا. سبھی، ہر چیز بہت کامیاب چلتی ہے اگر اللہ کا نور حاصل ہو جائے. تو کبھی ان کو ناکامی ہوتی نہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے، ابھی ایسے کئی بزرگان دین ہیں، بغداد سے نکلتے ہیں 300 کلومیٹر پیدل چلنا،
بھئی کیسا چلیں گے، کیا رہیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، پئیں گے، کیسا رہیں گے، راستہ کون سا، یہ سب معلوم ہوتا۔ اگر اللہ کا نور حاصل ہو گیا ہر چیز معلوم ہوتی کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ یہ رہنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ہر چیز انسان کو خود بخود حاصل ہوتی۔ یہ خوبی ہے اس کی، اللہ کے نور کی۔ ابتدا ہے سنت کی زندگی اور انتہا ہے اللہ کا نور حاصل ہونا۔ بس اس کے لیے ذکر اللہ کرتے رہنا ہمیشہ، کوئی نقصان نہیں ہے، وقت کوئی زیادہ لگتا نہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے سوئے سوئے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرے، خالی وقت میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھے، ہو گیا۔ اتنا سا کرنے سے ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا کہ نور خداوندی انسان کو حاصل ہوتا۔ اتنی آسان زندگی ہے ایمان کی، اب لوگ اسے مشکل سمجھے ہوئے ہیں اور پریشان پھر رہے۔ لوگ مختلف چیزیں کر رہے، کوئی تعویذ گنڈے کر رہا، کوئی عملیات کر رہا، کوئی وظیفے پڑھ رہا، اور مختلف چیزیں کر رہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کرتے رہو اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو، ایمان تربر پاتے 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 اللہ کا نور حاصل کر لیتا، ہو گیا کامیاب زندگی۔ تو وہ نور کی یہ کیفیت رہتی کہ قبر میں بھی جائے گا تو وہ نور ساتھ میں رہے گا، نور ساتھ رہتا، اور خبر سے اٹھے گا بھی تو نور ساتھ رہتا، اور وہ نور میدان حشر میں بھی ساتھ رہتا۔ قیامت کے میدان میں جب ساری پریشانی رہے گی تو نور ساتھ رہے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پل صراط سے گزر رہا ہے تو نور ساتھ رہے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ زندگی بھر یعنی آخرت میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے گا، دنیا میں تو رہے گا ہی رہے گا، آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ اسی وجہ سے اس کو بولتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ نور ہے، یہ کیفیت اللہ کی ذات ایک نور ہے، تو وہ اللہ کی ذات کا کچھ حصہ ہے جو انسانوں کو ذکر اللہ سے مل جاتا ہے، سمجھے؟ تو اتنا اپنی زندگی میں کرتے رہنا، بس ختم۔ یہ اتنا اگر کرتے رہو گے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب یہ درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی ابتدا تصوف اور انتہا تصوف کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ابھی پوری کتاب میں بتائیں گے، لیکن ابتدا اور انتہا یہی ہے۔ ابتدا یہ ہے کہ حضور کی سنتوں سے محبت رہنا، معلوم ہے کہ بھئی یہ حضور کی سنت ہے، بس یہ گویا کہ تصوف حاصل ہو گیا، اور اللہ کا نور حاصل ہو گیا تو یہ انتہا ہے، یعنی پھر وہ ولایت اور سارے مرتبے اس میں آ جاتے ہیں، ولایت، قطب، ابدال، جو بھی جتنے بھی تصوف کے مرتبے ہیں سب حاصل ہو جاتے ہیں اگر نور حاصل ہو گیا تو۔ بس دو ہی چیزیں ہیں یہ، اتنی آسان زندگی ہے اصل میں۔ صحابہ اسی سادہ زندگی کو پکڑ لیے تو کامیاب ہو گئے۔ اب ہم یہی زندگی کو چھوڑے ہوئے، اپنی زندگی پریشانی میں ڈال رکھا ہم نے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رکھا۔ اب لاکھوں لوگ مسلمان پریشان پھر رہے۔ تو یہ پریشانی جو چل رہی ہے یہ اس کی وجہ سے، ابتدا اور انتہا تصوف کی آپ کو بتا دیا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو آج ویسے ذکر جلدی کرنے کا بتایا، اب 10 بج رہے ہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ تھوڑا علم رکھتے جانا حلال حرام کا۔ یہ جو درمیان کی زندگی ہے، ابتدائی تصوف، انتہائی تصوف، ابتدا سنت نبوی اور انتہا نور خداوندی۔ لیکن یہ جب زندگی چلتی رہے گی تو ایک کام حاصل کرنا، علم حاصل کرنا تھوڑا۔ میں آپ لوگوں کو بولا تھا کہ علم تھوڑا حاصل کرتے جاؤ۔ سب سے پہلے تعلیم الاسلام ضرور پڑھو، اس میں علم حاصل ہو جائے گا۔ تعلیم الاسلام 4 حصے، بڑے بڑے علماء اس کتاب سے محروم ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ تعلیم الاسلام 4 حصے پڑھے تو علم مکمل ہو جاتا ہے ابتدائی۔
حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز، سنتیں غیر سنتیں، فرائض واجبات، یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ علم میں یہ امداد السلوک پڑھتے رہنا، اور سنت کی زندگی میں بتایا تھا تم کو، شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، اپنے گھروں میں رکھو، تعلیم الاسلام اور یہ امداد السلوک اور شمائل ترمذی، اتنی آسان کتاب ہے، حضور کی ساری سنتیں اس کے اندر ہیں، ابتدا سے انتہا تک، بہت آسان ہے۔ شمائل ترمذی اردو میں ملتی، اس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے، بہت آسان کتاب ہے، وہ ایک رکھنا ساتھ میں۔ ایسی حضور کی سیرت پہ کتاب رکھنا، سیرت النبی، یہ کتابیں رکھو گے تو معرفت میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر خالی ذکر اللہ ہی کرتے رہو گے اور کوئی علم نہیں رکھو گے تو پھر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ درمیانی مسئلہ ہے۔ ابتدائی زندگی آپ اچھی طریقے سے سن لو، ابتدائی تصوف سنت نبوی کا سے محبت، اور انتہائی تصوف جس میں سارے عہدے مل جاتے ہیں، قطب ابدال ولایت، وہ ہے نور خداوندی کا حاصل ہونا۔ تو دونوں چیزوں کے درمیان میں انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، اس میں انسان علم بھی حاصل کرنا، بس ذکر اللہ تو چلتا ہی رہتا ہے، ذکر اللہ سے تو پرورش ہوتی رہتی ہے، علم بھی حاصل کرنا تھوڑا بہت۔ تو آپ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، اصل میں علم حاصل نہیں کرنے سے اخلاق نہیں آتے، محبت نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہاں ابھی پروگرام میں گئے تھے نا، وہاں کہاں پہ، جنتور میں، آپ لوگوں میں سے جو لوگ جنتور پروگرام میں گئے تھے، تو اس میں جانے والوں سے بہت بڑی شکایت بھی ہے کہ جانے والوں نے بہت بدتمیزی کی کھانے کے معاملے میں، وہاں بہت بدنامی ہوئی ناندیڑ والوں کی، ایسے کیسے ناندیڑ والے کھانے کے معاملوں میں اتنی بدتمیزی کی آپ لوگ کہ حد سے زیادہ، کیا کھانا نہیں ملتا تھا کیا؟ جو گدے اندر بچھائے ہوئے تھے وہاں لے جا کے کھانا کھاتے رہے، اس میں بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، ان لوگوں نے سارے نام بتائے، فلاں 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 تھا بولے، اور بلا وجہ الجھ رہے، آپ لوگ جا کے الجھتے رہے ان سے، حالانکہ آپ لوگ ناندیڑ مرکز کے لوگ ہیں، آپ کہے تو اچھی محبت کرنا، اچھی بات کرنا، اخلاق کی بات کرنا، مجبور کوئی پریشانی ہے تو وہ پوچھنا، کیا خدمت ہے وہ کرنا، وہ چھوڑ دیے، وہاں جا کے بدتمیزی کرے آپ لوگ۔ اورنگ آباد والے بھی بولے کہ ایسے کیسے ہیں لوگ، ناندیڑ کے، جنتور کے لوگ، پربھنی کے لوگ، اطراف کے لوگ بولے ایسے کیسے لوگ ہیں یہ، آپ لوگ بڑی بدتمیزی کرے، سارا مجھے علم ہو گیا اس کا۔ یہ تصوف نہیں ہے، یہی بتا رہی ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا، اخلاق سیکھنا، بہت ہی بدتمیزی کرے، اس قدر لوگ ناراض ہو گئے کہ ایسے کیسے ناندیڑ کے لوگ ہیں، بہت ہی ہنگامہ مچایا آپ لوگ، الٹی باتیں کرے ان کو، مشکاب لے جا کے اندر، بھئی وہ دسترخوان پہ کھلا رہے، مشکاب لے جا کے اندر گادیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، گادیاں خراب کر دیے، یہ کیا تماشا، اچھے اچھے لوگوں کے نام ہیں اس میں، حیرت ہوتی۔ یہ آپ لوگوں سے شکایت ہے، یہ ایسا نہیں ذکر کر، بھائی ذکر یہ کر رہے اتنا، آپ کو کبھی کبھی خوابوں میں کتنی اچھی اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی، ہاں کتنی اچھی اچھی چیزیں کی زیارت ہو رہی، بزرگوں کی زیارت ہو رہی، اور یہ بدتمیزی کرو گے تو یہ اخلاق ضروری ہے معرفت میں، تصوف میں۔
بہت ہی بدتمیزی کرے، بڑی بدنامی ہوئی. لوگ بولے تم ایسا سکھاتے کہ بولے وہاں تمہارے پاس رہنے والے لوگ ایسا کرے تو کیسا ہوگا، کیسا ذکر چلے گا. سمجھے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو. یہ ہم شکایت آپ لوگوں سے کر رہے، ہم کو معلوم ہے، اس وجہ سے آپ سے شکایت ہے ہماری. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ کون کون کرے ان کا نام بھی بتایا وہ لوگوں نے. میرے کو بہت ہی افسوس ہوا، بہت افسوس. نامچی لوگ ایسی بدتمیزی کرے وہاں پہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ کھانے کے معاملے میں. اور پھر ان سے بد اخلاقی کی باتیں بھی کرے، ایسی باتیں کرے جیسے کوئی حاکم بن کے گئے آپ لوگ. حالانکہ وہاں اخلاق سے بات کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پوچھنا چاہیے، وہ کیا تکلیف ہے وہ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. وہ چھوڑ کر کے تسمار خان جیسے بن کر کے گئے تھے، ایسا آپ لوگ حرکتیں کرے آپ لوگ جنتور میں. یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے بھائی، افسوس ہے. اور ذکر کا یہی تو میں بولتا ہوں، اللہ اللہ کا الا اللہ کر رہے، ادھر بد اخلاقی کر رہے، بدتمیزی کر رہے. ادھر الا اللہ کر رہے، ادھر فجر میں سو رہے، فجر کوئی نہیں پڑھ رہا. ادھر الا اللہ کر رہے، سنتوں کی پابندی نہیں کر رہے. پابندی کرنا چاہیے نا بھائی، سنتوں کی پابندی کرنا چاہیے، اخلاق کی پابندی کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ایمان پرورش پاتا ہے ذکر اللہ سے اور علم سے. علم تھوڑا کتاب میں جیسا بتایا، کتابیں، یہ کتابیں رکھو. ایک تو یہ کتاب، دوسرا شمائل ترمذی، تیسرا سیرت النبی کی کوئی کتاب چھوٹی سی. یہ کتابیں اگر رکھو گے تو، اور سب سے اہم کتاب جو ہے وہ 4 حصے جو دینیات کے ہیں، وہ 4 حصے. یہ چار 5 کتابیں رکھو گے تو بہت فائدہ ہوگا. اس سے آدمی کو صحیح زندگی ملے گی، ورنہ یہ زندگی ہماری ٹیڑھی ترچھی چل رہی ہے، ایسا ہے معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، آج کا ذکر جلدی کرنا ہے. یہ کون ہے یہ ٹائم پہ؟ کوئی ٹائم پہ فون نہیں کرتے، مگر فون پتہ نہیں کون کرنی. ٹھیک ہے چلو ذکر کرو، لیکن یہ چیزیں تو یاد رکھو. ذکر اللہ کر رہے، بد اخلاقی مت کرو، چغل خوری مت کرو، غیبت مت کرو. سمجھے؟ شیخ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف بہکاؤ مت لوگوں کو. سمجھے؟ بہکا بھی رہے ذرا. کچھ لوگ ایسا بھی آئے، شکایت سے ملی ہمارے کاموں کے خلاف، اپنے ہی لوگ بہکا رہے، یہ کیوں کر رہے، وہ کیوں کر رہے. یہ اس سے معرفت کیسے آئے گی؟ اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا کتنا بھی ذکر کرو تو. چلو ٹھیک ہے، چلو آج ذکر جہری کراؤ. 10 بجے ہے، انشاءاللہ 11 بجے تک سب ختم ہو جاتا ہے.